السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک بہت ہی اہم مسئلہ کہ جو عورتیں پیریڈ سے ہوتی ہیں وہ ناپاکی کی حالت میں کن چیزوں کو پڑھ سکتی ہیں، کن چیزوں کو نہیں پڑھ سکتی، کیونکہ بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو کچھ وظائف پڑھتی ہیں، کچھ دعائیں پڑھتی ہیں، ذکر و اذکار پڑھتی ہیں، دعائیں پڑھتی ہیں، کلمہ طیبہ، استغفار، درود شریف پڑھتی ہیں، تو وہ ناپاکی میں کن چیزوں کو پڑھ سکتی ہیں، کن چیزوں کو نہیں پڑھ سکتی، اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ اگر کوئی عورت ناپاکی کی حالت میں درود شریف پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی ہے، کلمہ طیبہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی ہے، لیٹرنگ میں جانے کی دعا، سونے سے پہلے کی دعا، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، یہ جو مسنون دعائیں ہیں ان دعاؤں کو بھی عورت ناپاکی کی حالت میں پڑھ سکتی ہے۔ مرد حضرات بھی ناپاکی میں ان چیزوں کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن مردوں کو چاہیے کہ فوراً ہی وہ غسل کر لیں اور پاک ہو جائیں۔ زیادہ دیر تک بلا عذر ناپاک رہنا یہ جائز نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ جنوبی کے گھر پہ فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں جو ناپاک ہوتا ہے۔ عورتیں چونکہ ان کے ساتھ مجبوری ہے کہ ان کو پیریڈز آتے ہیں، تو اس لیے ان کے آگے مجبوری ہے کہ وہ اس کی وجہ سے جو بھی ان کی ٹائمنگ ہے 5 6 7 دن، تو وہ جب تک ناپاکی رہیں گی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ جو ناپاکی کی حالت میں ان چیزوں میں سے دعائیں ہوئیں، کلمہ طیبہ، استغفار، درود شریف پڑھنا چاہیں کوئی چیز پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن مقدس کی تلاوت ناپاکی کی حالت میں جائز نہیں ہے، عورتیں بھی نہیں پڑھ سکتی ہیں اور مرد حضرات بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اچھا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کو بھی بغیر دیکھے پڑھ سکتے ہیں کیونکہ زبان پاک ہوتی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ قرآن مقدس کا ناپاکی کی حالت میں چھونا بھی جائز نہیں ہے، پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، بغیر وضو کے اس کو چھونے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ناپاکی کی حالت میں قرآن کو پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، کوئی معلمہ ہے، پڑھاتی ہے، سبق دیتی ہے، بچوں کو سکھاتی ہے، تو وہ حجے لگوا کر بچوں کو بتا سکتی ہے۔ اگر کوئی عورت ایسی ہے جو قرآن مقدس کی کوئی آیت ایسی ہے جو اس کے ورد میں ہے، مثلا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ قرآن مقدس کی ایک آیت ہے، لیکن کسی عورت یا کسی مرد کے وظائف میں سے ہے، یعنی وہ یہ پڑھتی ہے، تو یہ قرآن کی تلاوت سمجھ کے نہیں بلکہ ایسے ہی وظیفہ سمجھ کے اگر کوئی پڑھے تو اس کو بھی پڑھنا جائز ہے، لیکن قرآن کا پڑھنا ناپاکی کی حالت میں جائز نہیں ہے، تلاوت کرنے کی اجازت ناپاکی کی حالت میں نہیں ہے۔ تو اگر اس کے علاوہ قرآن مقدس کے علاوہ جو ذکر و اذکار ہیں، وظائف میں سے جو چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں کو عورتیں ناپاکی کی حالت میں پیریڈ میں پڑھ سکتی ہیں۔ مرد حضرات اگر ان کو کوئی شرعی عذر ہے اور وہ غسل نہیں کر سکتے، انہیں کوئی چیز پڑھنا ہے تو وہ بھی ناپاکی کی حالت میں پڑھ سکتے ہیں، کلمہ طیبہ، درود شریف، استغفار، ان چیزوں کا ورد کر سکتے ہیں، اور جو دعائیں ہیں ان تمام دعاؤں کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور مردوں کو چاہیے کہ وہ جیسے ہی ان کا وہ عذر دور ہو فوراً ہی وہ غسل کریں، کیونکہ حالت نجاست میں رہنا ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ بلا عذر وہ ناپاک رہیں۔ تو یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، ان مسائل کو سیکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ان مسائل کو ہمیں معلوم ہونا چاہیے تاکہ ہمیں یہ معلوم رہ سکے کہ بھئی ہم کب کیا پڑھ سکتے ہیں، کیا نہیں پڑھ سکتے۔ بہت ساری عورتیں ایسی ہیں کہ جب وہ پیریڈ ان کو آتا ہے تو وہ سارے ذکر و اذکار ہی بند کر دیتی ہیں، کوئی دعا نہیں پڑھتی ہیں، کوئی استغفار نہیں پڑھتی ہیں، استغفر اللہ نہیں کہتی ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، قرآن مقدس کی تلاوت کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ذکر و اذکار میں سے ان چیزوں کو پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن مقدس کو ناپاکی کی حالت میں نہ چھونا جائز ہے اور نہ ہی پڑھنا جائز ہے۔